بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ آپ کا میزبان اے کے میمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، دکھی دلوں کا سہارا اس وقت آپ میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کالر جو کہ ہم سے اپنے مسائل کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن سنت کی روشنی میں ان کی نہ صرف رہنمائی کی جائے بلکہ ان کی خدمت میں دعائیں اور وظائف پیش کیے جائیں۔ ناظرین کرام، DDKSHARYQTV.tv یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے جس پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، نہ صرف اپنے مسائل کے حوالے سے بلکہ پروگرام کے فیڈ بیک کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کالر جو کہ ہم سے نہ صرف کال کریں گے بلکہ دعائیں حاصل کریں گے، وظائف حاصل کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دنیا بھر کے وہ تمام کالر جو کہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں ان کی خدمت میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پر ہمارے نیشنل انٹرنیشنل دونوں نمبر ڈسپلے ہو رہے ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان نمبرز پہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ DDKSHARYQTV.tv یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے جس پر آپ اپنے فیڈ بیکس بھی دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے وہ تمام کالر جو کہ اس وقت ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی اس لائیو کال کا آغاز کر دیا ہے اور پروگرام میں ان کالرز کو شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں وہ کالر جو کہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں انہیں شامل کریں گے۔ یہ ایک واحد منفرد پروگرام ہے جس میں آپ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، اپنی پرابلمز کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان کالرز کو جو کہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں انہیں شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ای میل کو بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ DDKSHARYQTV.tv یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے جس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں پہلے ہم دو ای میل جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ نعیمہ عمر جنہوں نے ہمیں جرمنی سے یہ ای میل کی ہے، اور نعیمہ نے کافی اپنے پرابلمز کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں گفتگو جب ہوتی ہے تو پھر وہ جو گفتگو ٹرن ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑوں پر، اس حوالے سے انہوں نے کافی تفصیلاً تحریر کی ہے۔ یقیناً بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل ہمارے اندر ایک پیشنس جو ہے یا صبر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ہم بہت جلد جو ہے ریپ اپ ہو جاتے ہیں، بہت جلد ہائپر ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے ہم اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مشکلات میں ہوتی ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ ہمیں ای میل کے ذریعے بتائی گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب ضرور مشورہ دیں گے تاکہ ہم چھوٹی سی باتوں کو چھوٹی حد تک ہی رہنے دیں اور ان کو ایک بڑا جو ہے پرابلم نہ بنائیں۔ عامر محبوب خان صاحب انہوں نے ہمیں USA سے کی ہے، اور انہوں نے بھی جو مسائل کا ذکر کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے اس کالر کو شامل کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کی پہلی کالر عالیہ موجود ہے سیالکوٹ سے۔ عالیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ عالیہ، آپ کیسی ہیں؟ فرمائیے۔ جی انکل، میں نے پوچھا ہے کہ میرے والدین فوٹو چکے، میری عمر 36 سال ہو گئی، ابھی تک میرا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایک رشتہ طے ہوا تھا، ہماری طرف سے طے ہوا تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا 1-2 دن بعد۔ اب ہم نے اپنی بنجی کا رشتہ طے کیا، اس کا نام ہے شمیرہ بٹ، کا نام ہے سادہ بٹ، تو وہ میرے پاس ہی رہتی ہے۔ میری باجی بھی فوت ہو گئی تھی جب میری بانجی سال کی تھی، تو میں نے اس سے پال ہے، میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، تو بانجی کا بھی رشتہ ہم نے طے کیا تھا، تو اس کا بھی ایسے ہوئے انکل جی کہ ہم نے رسم طے کی تھی، تو اس کا بھی تھوڑے دن بعد رشتہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے مولانا سے پوچھنا ہے۔ بالکل جی، بالکل سمجھ گئے عالیہ ہم آپ کی بات۔ رشتے کے حوالے سے آپ کافی پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت سلیم موجود ہے انڈیا سے۔ جی سلیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سلیم صاحب، میرا مسئلہ، میری فیکٹری 1 سال سے بند پڑی ہے۔ آپ کی فیکٹری 1 سال سے میرا بند؟ کاروبار کا مسئلہ 1 سال سے بند پڑی ہے۔ بالکل بات کرتے ہیں۔ آپ کے روزگاری میں پریشانی ہے، آپ کی فیکٹری جو ہے وہ بند ہے، اور آپ مختلف مسائل میں شکار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سلیم صاحب حضرت صاحب سے بالکل جانتے ہیں، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا۔ آئیے ناظرین، گجرات سے ہمارے ساتھ طلعت موجود ہیں، ان سے کرتے بات۔ طلعت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طلعت۔ جی میں اپنے ہون کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آئی ایم سو سوری جی، ہمارے ساتھ طلعت موجود تھیں گجرات انڈیا سے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے ان سے ہماری بات نہ ہو پائی۔ لیتے ہیں جی اگلے کالر اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہلو، جانکاری دینا تھا۔
ہلو جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں سر، یہ پوچھنا تھا کہ بہت دن سے مطلب 3-4 سال سے محنت رنگ نہیں لا رہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب محنت کرتے ہیں لیکن ایگزام کے آتے آتے ڈپریشن بہت آ جاتا ہے، پیپر بہت دکھا دیتا ہے. چلیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، بالکل. کہاں سے بات کر رہے تھے بھائی آپ؟ انڈیا سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. کراچی سے میرے ساتھ کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو صاحب، السلام. وعلیکم السلام. یہ میرے کو اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا. میری امی کو ہیپیٹائٹس سی ہے. ہر صاحب سے بتایا کوئی وظیفہ بتا دیں ان کے لیے، اور صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا میں نا میری امی کے لیے دعا کریں. ان کا نام صابرہ ہے. صابرہ، چلیں جی بالکل بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. صابرہ بہن جلد ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ جو ہیپیٹائٹس سی پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت یاب کرے. لیتے ہیں جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین، دکھی دلوں کا سہارا میں اس وقت آپ میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے موجود ہیں. وہ کالر جو کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب سے مشورہ حاصل کریں. ہمارا یہ پروگرام جو کہ دنیا بھر کا ایک واحد اور منفرد پروگرام ہے، جہاں پر آپ اپنے مسائل کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، اور قرآن سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت کی جاتی ہے، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کی خدمت میں دعائیں دیے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں وظائف دیے جاتے ہیں، اور وہ کالر جو کہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں ان کو فوری طور پر اس کا جوابات مل جاتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے ایک کالر موجود ہیں، پہلے ان سے کرتے ہیں بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم، فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، یورین انفیکشن کے بارے میں بولنا چاہتا تھا. یو ٹی آئی انفیکشن ہے آپ کو، یورین ٹریک انفیکشن ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین. حضرت صاحب آپ کو اس حوالے سے ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انڈیا سے کال کی. جی لیتے ہیں جی اگلے کالر کو اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن میں کون موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آئی ایم سو سوری جی، کچھ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ کالر کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں کوہاٹ سے نادر بول رہا ہوں. جی نادر فرمائیے. جی سر، میرا یہ کوشچن تھا کہ ہمارے بہت ٹائم سے کاروبار وغیرہ بند ہے، جس میں والد صاحب کا بزنس ہے، میرا اپنا بزنس ہے، تو میں نے کہا اس کے لیے وظیفہ وغیرہ چاہیے، ہمارے سارے معاملات وغیرہ بند ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو اچھا کرے. لیتے ہیں جی کالر. اس وقت میرے ساتھ دبئی موجود ہیں، دبئی سے زاہد موجود ہیں. السلام علیکم زاہد. محمد واحد بات کر رہا ہوں. جی محمد زاہد صاحب فرمائیے. جی میں نے ایک ای میل کی تھی، وہ آپ نے جواب کوئی نہیں دیا. اچھا کہاں سے کی تھی آپ نے؟ دبئی سے ہی؟ جی ابو ظہبی دبئی سے. ابو ظہبی دبئی سے. اچھا زاہد صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مل جائے گی. اس وقت کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتائیے. جی وہ میں نے ای میل پہ سب کچھ لکھا ہے، شاید آپ کو مل گئی ہوگی. محمد واحد کے نام سے آئی تھی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ہاں. بالکل. کب بھیجی آپ نے، کچھ آئیڈیا ہے کتنے دن پہلے؟ جی کم از کم 4-5 دن ہو گئے ہیں. اچھا زاہد صاحب، تھوڑی سی چونکہ ای میلز ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو تھوڑے سے جواب دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 روز میں مل جاتی ضرور ہے. بہت شکریہ جی. آپ جو ہے ضرور ہمیں بتائیے گا، جب آپ کو مل جائے تو ای میل کے ذریعے جو ہمیں بتائے گا، تاکہ ہمیں تھوڑی سی تشویش رہے گی کہ آپ کو کیوں نہیں ملی ابھی تک. سونیا میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سیالکوٹ سے. سونیا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سونیا سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری باہر شادی ہوئی ہے اور میرا کام نہیں بن رہا باہر جانے کا. میری کہاں جانا چاہتے ہو سونیا؟ جی میں کینیڈا جانا چاہتی ہوں اور میرا کام نہیں بن رہا. اچھا وہاں کی ابھی تک آپ کو پراپر ڈاکومنٹس نہیں بنے آپ کے اور آپ جا نہیں پا رہی؟ کچھ بھی نہیں، ابھی میرا پروفائل نمبر تک نہیں ملا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. اچھا نہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آپ ضرور جائیں گی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہاں پہنچائے، اور جانا بھی چاہیے. بنگلہ دیش سے میرے ساتھ کالر ہیں، کرتے ہیں ان سے بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب کو میرے طرف سے السلام. وعلیکم السلام. ٹی وی کی تھوڑی سی آواز، ٹی وی کی آواز. میں اشرف بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب آپ مجھے پہچانیں گے کیونکہ میں آپ سے ملاقات کر چکے ہیں. بنگلہ دیش کا پاسپورٹ دکھایا تھا میں نے آپ کو. ماشاءاللہ. آپ کے یہاں پر گئے تھے لاسٹ مئی کو. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ ایئر مئی میں آپ کے یہاں پر گئے تھے، آپ نے میرے لیے دعا کیا تھا.
تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے گھر پہ نا میرے بڑے بھائی ہے جی جی ان کے لیے تھوڑا استخارہ کر دیں. استخارہ اشرف بھائی ممکن نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ یہ اس وقت ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے، تو DDKS@ARYQTV.tv پہ آپ بھیجیے گا، انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا. اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے. اشرف صاحب انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے. آپ نے ملاقات بھی کی تھی، آپ نے دعا بھی حضرت صاحب سے کروائی. اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلات، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیتے ناظرین اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دکھی دلوں کا سہارا میں کون سے کالر موجود ہیں. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ تر کالر کو آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کوئٹہ سے ضیافت گلریز بات کر رہا ہوں. گلریز صاحب السلام علیکم، فرمائیے. جی وعلیکم السلام سر، میری جاب کا مسئلہ ہے. میں گریجویشن کی ہوئی ہے میں نے، لیکن جاب میری کہیں بھی نہیں ہو رہی. تو میں سر مولانا صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ چلیں جی بالکل بات کرتے ہیں. فرمائیں. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے صاحب روزگار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ حضرت صاحب ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین بقیہ کالر کو انشاءاللہ شامل کریں گے، ان کے جوابات لیں گے، حضرت صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. یہ سب کچھ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پروگرام دکھی دلوں کا سہارا. میں ہوں آپ کا میزبان AK میمن. وقفے پہ جانے سے قبل ناظرین ہم نے بہت سارے کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کیا. ہم نے ای میل کو شامل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کالر، یہ تمام ویورز جو کہ اس وقت ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ جوابات کے لیے منتظر ہیں اب ان کی خدمت میں حضرت صاحب سے درخواست کریں گے کہ جوابات پیش کریں. ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف اور ممتاز اسلامک اسکالر حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب، سرپرست اعلیٰ سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ. چلتے ہیں حضرت صاحب کی جانب اور ان سے درخواست کرتے ہیں جوابات کے لیے. حضرت سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عالیہ سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ تھیں، لیکن اس سے پہلے حضرت کے ہم عالیہ کا جواب لیں، آج کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے. آج کا دن 12 رجب المرجب کا مکمل ہو چکا اور 13ویں شب شروع ہو چکی ہے. آج شب ولادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چنانچہ ہم اس نشست کے تتمے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ آج یوم گزرا ہے حضرت شیخ ابو الحسن فراری علیہ رحمہ کا، تو انشاءاللہ انہیں اللہ کی بارگاہ وسیلہ بنائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین. آئیے ناظرین اس ماہ کا پیغام حضرت صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پتہ چلا کہ ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں، اتنے برے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے پر آ جاتا تو ہم میں سے دنیا میں ایک بھی چلنے والا باقی نہ بچتا. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے کہ وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. اب جب ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو ہم نہ جانے کیا کیا منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا زندہ رہنا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، ورنہ ہمارے ایک گناہ پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں. تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. بے شک. حضرت اس ماہ کا وظیفہ رجب المرجب میں جو ہے ہر دن 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ تلاوت کرنا ہے پورے دن میں. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ، اس طرح 5 نمازوں میں 1000 بار. اور کل چونکہ پیر کا دن ہے اور پیر کا دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی دن ہے، اور ہمارے آقا روزہ پیر کے دن کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. اور پھر رجب کا مہینہ ہے تو رجب کے مہینے میں اگر کوئی 3 روزے رکھ لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. چنانچہ آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان مرد عورتیں
جن سے بن سکے کل کا روزہ ضرور رکھیں، اور یہ عبادت میں اجر و ثواب کے بہت زیادہ بڑھ جانے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ روزانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے گھر والوں کا ایک ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا، اس کا اہتمام اپنے گھر میں کریں، اور روزانہ توبہ کرتے ہوئے 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہماری امداد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین اب جوابات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ہمارے ساتھ پروگرام کی پہلی کالر سیالکوٹ سے عالیہ موجود تھیں۔ بہن، اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ میرے رشتے کو جادو کے ذریعے توڑوایا گیا ہے، یا کوئی شیطانی عمل کے ذریعے توڑوایا گیا ہے، یا کوئی ہمارے دشمن ہے، یا ہمارے دلوں کو جدا کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ بے شک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات میں ہی اگر خدا نخواستہ عالیہ بیٹا آپ پر کوئی عمل بندش کا مسئلہ ہوگا، تو جب آج رات کو میں عملیات کے خاتمے کے لیے بیٹھوں گا تو آپ کا انشاءاللہ عمل اگر ہوگا خدا نخواستہ تو اس کی بھی کاٹ کر دیں گے۔ بقیہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لیں، 3125 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان۔ یاد رکھیے جن دنوں میں نمازیں معاف ہوتی ہیں ان دنوں میں بھی اذان فجر کے وقت اٹھ جائے کریں، اور ان دنوں میں بھی جو ہے نماز تو نہیں پڑھنی لیکن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان 3125 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو آئندہ اس طرح کے صدموں سے بچا لے گا۔ آمین۔ سلیم انڈیا سے موجود تھے۔ فیکٹری بند ہو گئی ہے اور کافی مشکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام جو روزی کی وسعت کے لیے ہمارے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ 2 نام ہیں، یا باسطو یا منعمو۔ باسط رزق پھیلانے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلانے والا ہے، اور منعم جو ہے انعام دینے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ یا باسطو یا منعمو، یا باسطو یا منعمو، یا باسطو یا منعمو، میم نون عین میم منعم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی فیکٹری بھی کھلوا دے گا اور آپ کے روزگار میں برکت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ گجرات سے طلت موجود تھیں۔ بات کرنا چاہ رہی تھیں مگر آپ سے بات نہ ہو سکی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مختلف مقامات پر مختلف وظیفے عطا فرمائے، چنانچہ آپ نے ایک تکلیف میں مبتلا شخص کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی دعوت دی، اور یہ فرمایا کہ صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تقوی یہ ہے کہ عورت بے پردگی سے بچے، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے۔ یہ تو ہر ایک کو بچنا ہے، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، لیکن عورتوں کو بے پردگی سے بچنا لازمی ہے، اور مرد کو اپنی عورتوں کو بے پردگی سے بچانا لازمی ہے۔ چنانچہ تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ بغیر گنتی کے پڑھتی رہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھیارے عورت اور مرد کو جو وظیفہ عطا کیا، الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بغیر گنتی کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ انڈیا سے کالر موجود تھے۔ پیارے بھائی، آپ فرما رہے تھے کہ محنت رنگ نہیں لاتی۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا، اور مقولہ بھی ہے کہ من جہدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اسے اس کی مراد ملتی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے محنت کی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پہ اس بات کی یقین دہانی کرا چکا ہے کہ انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اب آخر ہمیں محنت کا صلہ کیوں نہیں مل رہا، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محنت کے ساتھ ساتھ جو بنیادیں ہیں اس کو چھوڑ رہے ہوں۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جانے والا، یعنی اشراق چاش کے وقت سے پہلے سو جانے والے کے بھی رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، تو جو سرے سے فجر کی نماز کے لیے نہ ہی اٹھے اس کی رزق کی تنگی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو یہ صبح کا سونا یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز تو پڑھتے تو ہیں لیکن فوراً سو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک جاگنا چاہیے، اور ہو سکے تو اشراق کی 2 رکعت
اور چاش کی نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے. لیکن جو لوگ سرے سے فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال ہم اپنے معاملات کو درست کریں، 5 اوقات میں نمازوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ صرف روزی کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر پریشانی کا علاج اس وظیفے میں موجود ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کو خوب تلاوت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ کنز الایمان شریف کے حاشیے میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اس وظیفے کو تلاوت کیا کرتے تھے. آپ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو تلاوت کیا کریں. حضرت ہمارے ساتھ کراچی سے کالر موجود تھے. آپ کی ماں صاحبہ صابرہ کے لیے بہت 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 دعائیں ہیں. پیاری بہن بیٹی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے بہترین دوا قرآن پاک ہے. بے شک. اور ہم آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دیں گے جو گھول کر اپنے والدہ کو پلائیے گا. ان کے پیٹ پہ جب قرآن کا دھون پہنچے گا تو انشاءاللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات کا فیضان ان پر جاری ہوگا. چنانچہ آپ کا تعلق ہمارے شہر کراچی سے ہے. کل ہی ظہر کی نماز میں وہاں ادا کرتا ہوں. 1:35 ہمارے یہاں جماعت ہے. اپنے بھائی کو بھیج دیں یا والد کو بھیج دیں، کسی کو بھیج دیں. میں انشاءاللہ تعالی والدہ صاحبہ کے لیے دعا بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ وظائف اور علاج بھی دوں گا انشاءاللہ. انڈیا سے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. آپ کی انفیکشن کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. 111 مرتبہ نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حی. اللہ تعالیٰ کے 2 نام 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور ابھی میں نے جس طرح میری ایک بہن کو جو ہے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کی آیتیں گھول کر پلائیے، کیونکہ آپ بھارت سے کال کر رہے ہیں. الحمدللہ میں تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعویذات، وظائف، نقش بھجواتا ہوں. قرآن کی آیتیں زعفران سے جو ہم چھاپتے ہیں اس کو بھجواتے تاکہ آپ اس کی برکت حاصل کریں. تو مجھے آپ پاکستان خط لکھ دیجئے، سیلانی ویلفیئر، بہادر آباد کراچی کے پتے پر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہی یہ ساری چیزیں آ کر انشاءاللہ پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. نادر ہمارے ساتھ کوہاٹ سے موجود تھے. ہاں، آپ نے کہا کہ کاروبار جو ہے بند ہے، وظائف دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے وظائف میں سے یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھے کاروباری نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت صاحب. ناظرین، حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے جوابات، اور وہ جوابات جو کہ اس وقت مزید باقی ہیں انہیں بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. پروگرام کے اختتام میں جس طرح سے بہت سارے کالرز نے دعا کے لیے کہا ہے وہ بھی ضرور ہوگی. یہاں پر جانا چاہتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام دکھی دلوں کا سہارا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان AK میمن، اور میرے ساتھ حضرت صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور وہ جوابات جو کہ اس وقت حضرت صاحب سے ہم نے لینے آئیے لیتے ہیں. حضرت ہمارے ساتھ محمد زاہد دبئی سے موجود ہیں. محترم، آپ کو 4 دن ہوئے میل کیے ہوئے، اور ہمارے یہاں تقریباً 7 دن میں میل کا جواب دے دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے میمن صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں میلز آتی ہیں، پوری دنیا سے ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. اور صرف میل کا پڑھ لینا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لفظ کو پڑھا جاتا ہے. اس کا بہت بڑا اسٹاف ہے جو سارا اس کو پڑھتا ہے، پھر اس کے استخارے ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے وظائف جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا پروسیجر ہے، اس لیے بسا اوقات تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی خط، چاہے کراچی سے بھی کوئی خط آ جائے، تو ہم دنیا جہان کے خطوط کا میل کا جواب دینے میں بڑے حریص ہیں. بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو جواب دے دیں گے تو وہ اس وقت وظائف پڑھنا شروع کر دے گا، اور جیسے وظائف پڑھنا شروع کر دے گا تو ہمارا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت تک صدقہ جاریہ کمائیں، کہ آپ کو ہم جو وظیفے دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وظیفوں کے بعد آپ اپنی اولاد کو یہ باتیں بتائیں گے، پھر اولاد کی اولاد آپ کو یہ بات چلتی رہے گی. انشاءاللہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کل مر جاؤں، پرسوں مر جاؤں، آخر مجھے موت تو آنی ہے، لیکن مجھے یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے
کہ میرا صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ جس طرح وظائف ہم پوری دنیا میں فراہم کر رہے ہیں، اور 1 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے روحانی مریض ہیں جو روح زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کمانے کا ہمارے اندر حرص ہے، اور اس میں اور اضافہ ہوتا رہے، دعا کیجیے گا۔ تو بس امید رکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دن کے اندر آپ کو میل مل جائے گی، اور جیسا کہ آپ کو میمن صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پلیز ہمیں بتائیے گا، ریپیٹ کیجیے گا، کال کیجیے گا، تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ سونیا سے آلکوٹ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے شوہر سے ملا دے، یہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میاں بیوی ایک جگہ پر ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی ایک گھر میں ہو، ایک جگہ ہو، تو شیطان بڑا غمگین ہوتا ہے اور وہ چیختا ہے، اور یہ چیخنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، کہتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا میرے ہاتھ سے اس کا آدھا ایمان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، چنانچہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کا ایمان چھین لے، لیکن اگر شوہر اور بیوی ایک جگہ ہو تو ان کا آدھا ایمان جو ہے شیطان سے بچ جاتا ہے، اور بقیہ نیکیوں کی برکت سے پورا ایمان اس کا محفوظ رہتا ہے۔ تو بہرحال میں ہی چاہوں گا کہ آپ بھی میری بیٹی اپنے شوہر کے پاس پہنچ جائیں کینیڈا، اور اس طرح دنیا جہان کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے پاس پہنچے، تاکہ بہت زیادہ امن کی زندگی ہمارا مقدر بنے۔ 9 تسبیحاں آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوں گی، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، تقریباً 10-15 منٹ لگیں گے روزانہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے میں۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، مجیب کے معنی دعا قبول کرنے والا، یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھیں 9 تسبیح ہر نماز کے بعد۔ کل پیر ہے، پیر کا روزہ رکھیں، پیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، سرکار کی میلاد کا دن ہے، اس کا روزہ بھی رکھیں، اور اس رجب میں خوب عبادت کریں۔ اس رجب کی برکت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے شوہر سے آپ کا ملاپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش سے محمد اشرف موجود تھے۔ محترم، آپ میرے پاس پاکستان تشریف لائے تھے، اور ابھی آپ نے مجھے استخارے کا جو سوال کیا، تو آپ کو ہمارے میمن صاحب نے فرمایا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ ہمیں میل کر دیں، تاکہ ہم میل کے ذریعے آپ کو فوراً جواب دے دیں گے کہ آپ استخارے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک ہمارا طریقہ بھی ہے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم سنت کو مٹانے والے لوگ نہیں ہیں۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، بہرحال اب مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کا استخارہ کرتے ہیں، ورنہ ہر شخص کو خود ہی استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ استخارہ جو ہم کرتے ہیں یہ بڑی خیر خواہی ہے اور یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ کسی کا استخارہ کرتے ہیں، شادی کا ہو، کاروبار کا ہو، سفر کا ہو، تو اسے استخارے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے وہ بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ خود بھی استخارہ کرے، تاکہ پیارے آقا کی سنتیں زندہ رہیں اور امت تباہی اور بربادی سے بچی رہے۔ آمین ثم آمین۔ گلزیب کوئٹہ سے حضرت، جاب کا مسئلہ ہے پیارے بھائی، آذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور رو رو کر 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ رجب کا مہینہ ہے، کل کا دن بڑا عظیم دن ہے، پیر کا دن ہے، کل کا روزہ بھی رکھیں، اور روزانہ آذان سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھیں فجر کی، اور اس کے بعد رو رو کر 2 رکعت تہجد ادا کریں، پھر خوب روئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں۔ جب آپ کے کانوں میں پہلی آذان آئے تو آپ آذان کا جواب دیں، جیسے مؤذن کہتا ہو اللہ اکبر تو آپ پوری اذان کا جواب دیں۔ پھر اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی دعا، یہ دعا پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آذان کے بعد مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ، انشاءاللہ آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تو تھے وہ کالر جنہوں نے اپنے جوابات حاصل کیے۔ آج ناظرین ہمیں 2 ای میل کی ہیں، ایک نسیمہ انبر صاحبہ نے جرمنی سے، انہوں نے جس طریقے سے میں نے پروگرام کے آغاز میں ای میل میں کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، اور دوسری عامر محبوب خان، انہوں نے ہمیں یو ایس ایس سے ای میل کی ہے۔ ان دونوں کا جواب حضرت صاحب سے لیتے ہیں۔ جی حضرت۔ نسیمہ بہن، یہ جو آپ نے اپنے گھر کے حالات بتائے، یہ تقریباً آج ہر گھر کا یہ مطلب یعنی کہ شکوہ ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ گھر میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کے فرشتے آئیں گے، اور رحمتوں کے فرشتے آئیں گے تو زحمتیں چلی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ نماز کے بعد یا جلیلو یا کریمو 313 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں ہر ایک کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عامر محبوب خان یو ایس ایس، آپ کے لیے جناب 111 مرتبہ یا وہابو یا واسعو، اے سب کچھ دینے والے اور اے وسعت رزق بخشنے والے، یا وہابو یا واسعو یا وہابو یا واسعو یا وہابو یا واسع، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ تلاوت کرنے ہیں۔
بقیہ میل کے ذریعے آپ کو مزید وظائف مل چکے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم نے کم و بیش ان تمام کالرز کے جوابات لیے اور ساتھ ہی ساتھ ای میل جنہوں نے ہمیں کی، ہم نے ان کے بھی جوابات حضرت صاحب سے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتامی مراحل کے جانب ہے. وہ کالر جنہوں نے ہمیں کال کیا، وہ ویورز جنہوں نے ہمیں میل کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اے کے میمن کو، حضرت صاحب کو، ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اب اس دعا کے ساتھ رخصت کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کار خیر کراتا رہے. وہ دوست احباب، عزیز رشتہ دار، وہ ویورز، وہ کالر جو کہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب ان سب کو اپنی دعا میں شامل کریں گے. میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا پہلے ورد اور پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اور آپ سے درخواست کروں گا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. آمین. اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والے پروردگار، ہمیں روزی عطا کرنے والے، صحت عطا کرنے والے، اچھے صبح و شام عطا کرنے والے، پینے کے لیے ٹھنڈے مشروبات دینے والے، اور اے اللہ بھوک مٹانے کے لیے اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار. اے گرتوں کو اٹھانے والے، اے روتوں کو ہنسانے والے، اے بچھڑوں کو ملانے والے، اے جدا لوگوں کو ایک مقام پر پہنچانے والے پروردگار. ہم تیرے بندے، تیری بندیاں اس وقت روئے زمین پر تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں. آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کی شب ہے. تجھے اتنے عظیم انسان کا، تیرے حبیب کی امت کے اس عظیم سپاہی کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اے ہمارے پیارے آقا کے رب مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، تمام نبیوں کا صدقہ، صدیقین، شہداء، صالحین کا صدقہ، غوث اعظم کا صدقہ، غریب نواز کا صدقہ، داتا و خواجہ و فرید کا صدقہ، اولیاء ابدال اقطاب کا صدقہ، ہماری، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے. گناہوں کی وجہ سے موتیں بڑھ گئیں، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں بڑھ گئیں، گناہوں کی وجہ سے ناچاکیاں بڑھ گئیں، گناہوں کی وجہ سے بے روزگاریاں بڑھ گئیں. تیرے حبیب کا فرمان ہم نے سنا ہے کہ جب حکمران قرآن کے فیصلوں کو دھکیل دیں گے تو لوگوں میں غربت پھیل جائے گی. آج ہمارے وطن کے حکمرانوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اس لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. پروردگار بڑا برا حال ہے. تیرے حبیب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر موتیں بڑھ جائیں گی. آج عریانی فحاشی عام ہے. فلمیں، ڈرامے ہر گھر کی بدقسمتی سے زینت بنے ہوئے ہیں. عورتیں بے پردہ سرے عام بازاروں میں گھومتی ہیں. تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تمام مخلوط ہو چکی ہیں. اے الہ العالمین، بے شرمی، بے حیائی کی وجہ سے موتوں کے انبار ہو گئے. لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. پروردگار گناہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے. اے الہ العالمین، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں اپنی زندگی بھر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کریم رب ہماری توبہ قبول فرما. آمین.
ہماری تمام تقریبات کو گناہوں سے خالی فرما، ہمارے سارے کاموں کو گناہوں سے خالی فرما، ہماری ساری زندگی کے سارے اعمال کو گناہوں سے خالی فرما، کیونکہ قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں گناہوں پر مجبور کرتا تھا۔ اے اللہ، ہم آج گناہ چھوڑ سکتے ہیں، کاش ہمیں گناہ چھوڑنے کا ذہن نصیب ہو جائے۔ پروردگار بیمار جتنے ہیں سب کی بیماری دور کر دے، جتنے میاں بیوی جدا ہیں ان کی جدائیاں دور کر دے، جو الگ الگ ہیں ان کو ایک مقام پر پہنچا دے، جو بچیاں بے رشتہ ہیں ان کے رشتے ہو جائیں، جو بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کو بھرپور کامیابی نصیب ہو۔ اے اللہ، جتنے ہمارے ہاں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب ہو جائے، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ناچاکیاں دور ہو جائیں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، نہ ہنگامے ہو، نہ ہڑتالیں ہو، نہ جلاؤ گھیراؤ ہو، نہ خون خرابہ ہو، ہر طرف امن ہو جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری اور